أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. آج کے درس کا آغاز سورہ کہف سے کیا جا رہا ہے۔ اتوار والے دن جو ہمارا ظہر کے بعد کا درس قرآن کا سلسلہ ہے، اس میں ہم مختلف صورتیں، منتخب صورتوں کا ترجمہ اور اس کی تشریح کا ہم دور کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پچھلی جو صورت پڑھی گئی تھی سورہ حجرات تھی، اور اس سے پہلے سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ ملک اور عامہ پارہ مکمل تقریباً ان دروس کے اندر آ چکا ہے۔ تو منتخب صورتوں کی تشریح و تفسیر کا ہی سلسلہ ہے۔ انہی میں سے ایک صورت جو بڑی فضیلتوں والی، بڑی اہمیتوں والی ہے، سورہ کہف۔ آج سے اس کے درس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اللہ جل شانہ آسانی کے ساتھ اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ کہف یہ مکی صورتوں میں سے ہیں۔ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ صورتیں مدنی کہلاتی۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ ان 5 صورتوں میں سے ایک ہیں جس کا آغاز الحمدللہ، یعنی اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا۔ قرآن کریم میں کل 5 ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا۔ سب سے پہلی تو سورہ فاتحہ ہے، دوسرے نمبر پر سورہ انعام ہے جو 7ویں پارے میں ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ سورہ کہف ہے، اور چوتھے اور 5ویں جو صورتیں ہیں وہ 22ویں پارے میں سورہ سبا اور سورہ فاطر ہیں۔ یہ پانچوں کی پانچوں صورتیں الحمدللہ یعنی اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، اور انہی سے ہی ان کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ کہف یہ بڑی فضیلتوں والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی ابتدائی اور اختتامی 10 آیتوں کے حوالے سے بھی فضائل آئے ہیں، اور اس پوری سورہ مبارکہ کے بھی فضائل احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی ابتدائی 10 آیتوں کے حوالے سے بھی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو ان سورہ مبارکہ کی ابتدائی 10 آیتوں کے پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کو یاد کر لے، تو اللہ جل شانہ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرما دیتا۔ اور یہی فضیلت آخری 10 آیتوں کے حوالے سے بھی ہے، اور پوری سورہ مبارکہ کے حوالے سے بھی یہ سورہ فضیلت ہے۔ لہذا جو آدمی سہولت سے پوری سورت پڑھ سکے تو بڑی اچھی بات ہے، پوری سورت نہ پڑھ سکے تو کم سے کم یا تو ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لیں یا اختتامی 10 آیتوں کو یاد کر لیں۔ یہ دجال کے فتنے سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی فتنہ بنی نوع آدم پر نہیں آیا، اور ہر نبی نے اپنی امت کے لوگوں کو اس فتنے سے ڈرایا۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اس فتنے کا جو ظہور ہوگا وہ قرب قیامت کے وقت ہوگا، لیکن اس فتنے کی شدت، اس کی خطرناکی اتنی زیادہ تھی کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا کہ اس فتنے سے تم اللہ کی پناہ مانگو۔ حضور علیہ السلام نے بھی
حضرات صحابہ رضواناللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس فتنے سے ڈرایا، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں اس فتنے کے حوالے سے خوف بیٹھ گیا۔ خود حضور علیہ السلام نے اتنا ڈرایا، حضور کے دل میں بھی اس فتنے کا خوف بیٹھ گیا۔ مدینے میں یہود کی یہاں ایک بچہ ہوا تھا جس کو ابن الصیاد کہا جاتا تھا، ایک آنکھ سے وہ کانا تھا، کچھ سحر جادو یا کچھ جو ہے اثرات، آسیبی اثرات کا وہ شکار تھا۔ بس اوقات کوئی ایسی بات جنات و شیاطین کے توسط سے بیان کر دیتا تھا، تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید یہی دجال ہو۔ احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ خود حضور علیہ السلام کو جو دجال کا خوف امت کے حوالے سے بیٹھا ہوا تھا، بس اوقات جو ہے چھپ کر اس کی بات سن لیا کرتے تھے کہ کہیں یہی دجال تو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اجازت طلب کر لی کہ یہی دجال ہے، اب مجھے اجازت دے دیجئے میں اسے قتل کر ڈالوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہی دجال ہے تو تمہارا بس اس پر نہیں چلے گا، کیونکہ اس کے حوالے سے تو طے ہے کہ وہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے، تمہیں اس پر اختیار نہیں ملے گا۔ تو بہرحال اس قدر خوف حضرات صحابہ پر، خود حضور علیہ السلام پر طاری تھا کہ اسے دجال سمجھا گیا۔ بعد میں بعض جنگوں کے اندر وہ ایسا لاپتہ ہوا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ وہ مارا گیا کسی جنگ میں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گیا اور لاپتہ ہو گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم کھا کر کہتے تھے کہ وہی دجال ہے۔ ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ یہ حضرات جو ہے نا ایک جزیرے میں جو ہے لگ گئے، وہاں جزیرے میں سفر کر رہے تھے کہ ایک جانور نما عورت ان کے پاس آئی، جس کو احادیث میں جساسہ کا نام دیا گیا۔ جساسہ گویا کہ وہ جاسوس تھی کسی، جنگلی بال، بالکل جنگلیوں کی طرح، بالکل جیسے جانور کے ہوتے ہیں، لیکن تھی کوئی خاتون۔ اور اس نے اشارتاً ان حضرات کو بلایا، کہتے ہم پیچھے پیچھے گئے، ایک بڑے محل کے اندر وہ ہمیں لے کر گئی۔ تو ہم نے جب اندر داخل ہوئے، ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا جثہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہاں بندھا ہوا ہے، اور انتہائی طویل قد و قامت۔ پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو اس نے کہا میں ہی دجال ہوں۔ پھر اس نے کچھ سوالات کیے، نبی آخر الزماں کا ظہور ہوا یا نہیں ہوا؟ حضور علیہ السلام کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے سامنے بھی اس کو عرض بیان فرمایا۔ تو دجال کا فتنہ ایسا شدید و سنگین تھا کہ حضور علیہ السلام نے اتنا حضرات صحابہ کو ڈرایا کہ انہیں خوف ہونے لگا کہ کہیں ابھی وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ بھی طے تھا کہ وہ تو قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک ہے، اس کا ظہور جو ہے قرب قیامت کے وقت ہوگا، لیکن خوف اس کا ایسا طاری تھا کہ ہر وقت اس سے پناہ مانگنے کی تلقین اور حضور علیہ السلام تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کی ابتدائی 10 آیتیں یا اختتامی 10 آیتیں ہر آدمی یاد کر لے، حفظ کر لے اور اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ پوری سورہ مبارکہ پڑھ لی جائے تب بھی اس فتنے سے حفاظت ہو جاتی، نہ ہو تو کم سے کم ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کر۔ اسی طرح ابتدائی 10 آیتوں کی یہ فضیلت بھی احادیث میں آئی ہیں کہ جو آدمی جمعے کو اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے پیروں سے لے کر اس کے سر تک ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور جو آخری پڑھ لیتا ہے تو اس کے پیروں سے لے کر آسمان تک ایک نور بنا دیا جاتا ہے، جو قیامت والے دن اس کے لیے روشنی کا باعث بنے گا۔ اور اللہ جل شانہ اس صورت کے توفیل ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کے دن پڑھنے کی یہ فضیلت بھی احادیث میں آئی
کہ جو آدمی جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس جمعے سے لے کر اس جمعے تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، سوائے موت کے ہر فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ ہر قسم کا فتنہ، خواہ وہ دجال کا فتنہ ہو یا کوئی سا بھی فتنہ ہو، کوئی سی بھی آزمائش ہو، اللہ جل شانہ اس صورت کے توفیل اس کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال دجال کا فتنہ ہے اور دیگر فتن ہیں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ ایمان کی حفاظت سب سے بڑا اس موقع پر جو ہے حفاظت سب سے بڑا المیہ ہے، اور دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہماری نئی نسل کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اصل میں دجال دجل سے نکلا، دجل کا معنی دھوکہ اور فریب کے آتے ہیں، جھوٹ کے آتے ہیں، یعنی سامنے کچھ اور حقیقتاً کچھ، نظر کچھ آئے اور حقیقتاً کچھ۔ دجال کی پوری جو صورتحال ہے وہ اسی کے ارد گرد ہیں۔ جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے ایک طرف جو ہے نا پانی کا نہر ہوگا، دوسری طرف آگ ہوگی۔ حقیقتاً اپنے ماننے والوں کو وہ پانی کی نہر میں داخل کرے گا، نہ ماننے والوں کو جو ہے نا آگ میں داخل کرے گا، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ جبکہ معاملہ برعکس ہوگا، جو پانی دکھ رہا ہوگا وہ حقیقتاً وہ آگ ہوگی، اور جو آگ ہوگا وہ گلزار ہوگی۔ اللہ جل شانہ اس کو وہاں جانے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس کو گلزار بنا دے گا، پانی بنا دے گا۔ تو ساری اس کی جو کیفیت ہوگی وہ دجل، فریب اور مکر کے تحت داخل ہوگی۔ اس کو اللہ جل شانہ ایسے اختیارات دے دیں گے جو لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنے گا۔ آج ہم چیزوں کو تلاشنے میں، چیزوں کو جو ہے نا جوڑنے میں طرح طرح کے آلات کے محتاج ہوتے ہیں۔ زمین سے معدنیات سائنسدان نکالتے ہیں، لیکن آلات کے ذریعے پتہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہاں پیٹرول ہے، یہاں سونا ہے، یہاں کوئلہ ہے، یہاں فلاں قیمتی دھات ہے۔ آلات کے ذریعے دوسروں سے رابطے ہم موبائلوں اور آلات کے ذریعے کرتے ہیں، اور یہ سب اختیارات شیطان جو ہے دجال کو حاصل ہوں گی بغیر آلات کے۔ وہ زمین کو حکم دے گا، زمین کو حکم دے گا اخرجی کنوزک، کہ اپنے خزانوں کو تو نکال باہر، تو خزانے بھی نکال کر پیش کر دے۔ اور سائنس ایسی ترقی کر رہی، آج جو ہم رابطوں کے لیے موبائلوں کے محتاج ہیں، سموں کے محتاج ہیں، وہ وقت آ رہا ہے کہ جب سموں کے بغیر، موبائلوں کے بغیر ایک دوسرے سے رابطے ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی گڑیوں کے اندر سارے آلات فکس کیے جا رہے ہیں، خود انسان کے جسم میں وہ بیٹریاں اور وہ چپیں لگائی جا رہی ہیں، جس سے وہ خود بخود براہ راست جو ہے نا اپنے جسم کے ذریعے رابطے کرے۔ تو یہ سب دجالی فتنے کی اور جو ہے نا یوں کہنے ابتدائیہ ہیں، اور اسی کی ہی آمد کے لیے ساری جو ہے نا تگ و دو اور تیاری دجالی فتنہ کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس موقع کے اندر جو ہے حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے۔ 40 دنوں تک وہ زمین پر رہے گا، اس کا پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور پھر بقیہ دنوں کی بھی کچھ مسافت اور دورانیہ اس کا بیان فرمایا گیا ہے۔ لیکن 40 دنوں میں جو فتنہ برپا کرے گا وہ ایک بہت تباہی و بربادی والا فتنہ ہوگا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کے فتنے سے بچ سکیں گے، حالانکہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، لکھے ہوئے ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جب اس کی پیشانی پر اتنا صاف لکھا ہوا ہے کافر، دکھ بھی رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، تو پھر اس کے فتنے میں کیسے مبتلا ہو سکتے؟ صاف دکھ رہا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ اگر سگریٹ کے ڈبوں کو دیکھ لیں تو سگریٹ کے ڈبوں پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ مضر صحت۔ ایک بڑی سی جو ہے وہ خطرناک سی تصویر بھی منہ کی، کینسر کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس میں بنائی ہوئی۔ اور اس طرح جو دیگر لغویات، گٹکے شٹکے، اس میں بھی یہ چیزیں موجود، لیکن پھر بھی لوگ دڑا دڑ خرید رہے ہیں۔ مضر صحت لکھا ہوا لیکن خرید رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے اندر لوگوں کو پتہ ہے کہ نقصان دہ ہے، یہ ہمارے لیے مضر ہے، یہ ہمارے لیے قاتل ہے، یہ ہمارے لیے زہر ہے، لیکن لوگ اندھا دھند ان چیزوں کو خرید رہے ہیں۔ تو ایسے ہی دجال کا معاملہ ہوگا، لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے،
یہ مکار ہے، یہ دجل فریب ہے، یہ جھوٹا ہے، لیکن اس کا فتنہ ایسا شدید ہوگا، اس کی کشش اٹریکشن ایسی ہوگی، لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے جائیں گے، اس کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ ان فتنوں کا ہمیں پتہ بھی ہے، بس اللہ جل شانہ اس موقع پر حفاظت فرمائے تو حفاظت فرمائے، اللہ ہی سے اس موقع پر حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے۔ کچھ روحانی مددگار ہیں جس کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، جس میں سے یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لیا جائے یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیا جائے، یا یہ کہ پوری سورہ مبارکہ اگر یاد ہو جائے تو اور بھی اچھی بات ہے، بڑی فضیلتوں والی سورت۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں 70,000 فرشتے بھی ساتھ میں آئے، وہ پوری سورہ مبارکہ ایک ساتھ نازل ہوئی سوائے گنتی کی چند آیتوں کے، اور یہ پوری سورہ مبارکہ ایک ساتھ نازل ہوئی۔ بعض روایات کے اندر اس سورہ مبارکہ کا ایک پس منظر اور شان نزول بھی بیان فرمایا گیا ہے، چونکہ یہ مکی صورت ہے، جیسا کہ عرض کیا تھا ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، تو یہ مشرکین مکہ وقتاً فوقتاً حضور علیہ السلام کو زج کرنے کے لیے مطالبات طرح طرح کے کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے ان کے دو افراد تھے، عقبہ ابن ابی معیط اور نضر ابن حارث نام کے بڑے بدبودار قسم کے کافر، جنہوں نے حضور علیہ السلام کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچائی۔ یہ عقبہ ابن ابی معیط تھا جس نے حضور سجدے میں تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر گردن پر رکھ دی تھی، اور حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ مارنے کے دت پہ رہتا تھا۔ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی تھی اور ہلاک و برباد ہوا۔ یہ دونوں لوگ گئے یہود مدینہ کے پاس، جب مدینے میں یہود آباد تھے، حضور نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، اور ان سے جا کر حضور علیہ السلام کا معاملہ بیان کیا۔ یہود نے کہا کہ ان سے 3 باتوں کو پوچھ لینا، اگر وہ 3 باتوں اور 3 سوالات کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر تو وہ سچے ہیں، برحق ہیں، اگر وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتے تو وہ پھر جھوٹے ہیں۔ وہ 3 سوالات کیا تھے؟ ایک ان میں سے اصحاب کہف کا، ایک چند نوجوانوں کا واقعہ بیان کریں جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ظالم بادشاہ سے چھپتے ہوئے بھاگے، اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی اور سالہ سال تک وہاں سوتے رہے، پھر بیدار ہوئے، اصحاب کہف کا واقعہ۔ اور دوسرا اس بادشاہ کے بارے میں پوچھیں جس نے مشرق اور مغرب تک کا سفر کیا تھا، مشرق سے چلا اور مغرب تک پہنچا، سورج کے طلوع کی جگہ سے لے کر سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا۔ اس سے مراد حضرت ذوالقرنین کا واقعہ تھا، ان کے بارے میں ان کے بابت دریافت کیا۔ اور تیسرا سوال جو تھا وہ روح کے بارے میں تھا کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ بعض حضرات نے کہا تیسرا سوال حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کا تھا، تو یہ بھی ہو سکتا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ 2 واقعات بھی بیان فرمائے، اصحاب کہف کا، ذوالقرنین کا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ روح کا جو سوال ہے، یسألونک عن الروح، اس کو پچھلی سورت میں بنی اسرائیل کے اندر بیان فرمایا گیا۔ تو حضور علیہ السلام سے جب یہ 3 سوالات ان لوگوں نے کیا تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ حضور کو یقین تھا کہ اللہ کی وحی آئے گی اور ان ساری سوالات کا جواب آ جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے یہ تو فرما دیا کہ میں تمہیں ان سوالات کا جواب دوں گا۔ روایات میں آتا ہے اس موقع پر حضور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، ذہن میں نہیں رہا، کہہ دیا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، اس کا جواب دوں گا۔ تو 1 دن گزر گیا، 2 دن، 3 دن، 15 دن گزر گئے، وحی نہیں آئی۔ یہ کفار مکہ مذاق اڑانے لگے کہ بھائی سب کچھ جھوٹ تھا، نعوذ باللہ۔ خود حضور علیہ السلام بھی پریشان ہوئے کہ اتنے عرصے تک حضرت جبریل جو ہے غائب نہیں رہتے تھے، اب کیوں نہیں آ رہے؟ تو 15 دنوں کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی معیت میں 70,000 فرشتے تھے، اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔
اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انشاءاللہ نہ کہنے کا بھی بیان فرمایا گیا۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ جب آپ کسی بات کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اسی صورت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ خیر، اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی صورت کے اندر یہ حکم فرمایا کہ جب بھی کسی بات کا ارادہ کریں یا کسی چیز کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ تو انشاءاللہ نہ کہنے پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی گئی۔ اگرچہ معمول تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی تھا، لیکن کبھی کبھار اللہ جل شانہ کی مشیت اور حکمت ہوتی ہے، کوئی چیز جو ہے نا ذہن سے بھلا دی جاتی ہے اور امت کی تعلیم و تلقین کی غرض سے پھر اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ بڑوں کی کہا جاتا نا، بڑوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نظر میں آ جاتی ہیں اور چھوٹوں کی بڑی بڑی باتیں بھی تسامح کر لی جاتی ہیں۔ تو حضور کا معاملہ تو بڑا اونچا تھا، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ کی نگاہ میں تھی، ان پر بھی تعلیم اور اصلاح کی گئی۔ تو امت کو بھی اس کی ترغیب دی گئی کہ اس چیز حوالے سے ہم بھی محتاط ہوں، جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تبرک کے طور پر انشاءاللہ کہنے کا اہتمام کر لیں۔ اللہ جل شانہ کی مشیت پر، اللہ جل شانہ کی حکمت پر اس کو معلق کریں، کیونکہ کل کو ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، لیکن کل ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہماری کیا صورتحال ہوگی، زندگی موقع دیتی بھی یا نہیں دیتی، اس کا بھی کچھ علم اور اندازہ نہیں۔ اس لیے جب بھی کسی بات کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر یہ 15 دنوں کے بعد یہ وحی نازل ہوئی اور اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ تو انگنت قیمتی فوائد، ہدایات اور تعلیمات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ حضرات بزرگان دین بھی لوگوں کو اس کی تعلیم و تلقین کرتے رہتے ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے حضرات صحابہ کو تلقین کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اس کے بعد امت کے علماء بھی اسی چیز کو لے کر چلتے رہتے ہیں۔ بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ جو سننے والے ہوں، سامعین ہوں، پڑھانے والے یا درس دینے والے یا پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کی تلقین کرے اور دجال کے فتنے کے حوالے سے ان کو آگاہ اور مطلع کرے اور اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے اور یاد کرنے کی اہتمام کی تلقین ہو۔ اس لیے ایک دو دو آیتیں کر کے ہم میں سے ہر آدمی کم سے کم اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھنے کا اہتمام کر لے، یا آخری 10 آیتیں اس کے پڑھنے کا اہتمام کر لے۔ بعض روایات کے اندر سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ بات منقول ہے، ایک دوسرے عمل سے متعلق اس سورہ مبارکہ کی جو آخری 2 یا 3 آیتیں ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ رات کو سوتے وقت اس کے پڑھنے کا معمول بناتی، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی یہ پڑھ کر سوئے گا، جس وقت اور جس ٹائم پر وہ اٹھنا چاہے گا، اللہ خود بخود اس کو نیند سے بیدار فرما دے گی۔ لہذا فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ آخری آیتیں 2 یا 3 آیتیں پڑھنے کا معمول بنا دیں اور کوئی وقت مقرر کر لیں، اللہ جل شانہ انشاءاللہ تعالی اپنے فضل سے اس کو نیند سے بیدار فرمائیں گے اور وہ جو ہے آنکھ کھلے گی اور نماز کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کا کچھ پس منظر تھا اور اس کا کچھ تھوڑا سا تعارف تھا۔ تو دجال کا فتنہ، دجال کے شر سے بچنے کے لیے سورہ مبارکہ کی کثرت کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورت کی جو اصحاب کہف کی جو تفصیل ہے وہ اگلے رکوع سے آ رہی ہے، آیت نمبر 13 سے۔ انشاءاللہ جب وہ آئے گی تو ان کا ذکر یا ان کا تفصیلی واقعہ وہیں پر ہی عرض کیا جائے گا۔ اگلے درس سے انشاءاللہ تعالی
اس صورت کی تشریح کا اور اس کی توضیح کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا